ورحمۃ اللہ۔ سلام قبول کریں۔ دو تین چیزیں ہیں بہت زیادہ اہم۔ نیا امیگریشن قانون جو ہے پچھلے منگل کو منظر عام پر آ گیا ہے۔ موجودہ حکومت یونان نے کس طرح مزدوروں کو لیگل کرنا ہے، کون سے افراد جو ہیں آ سکتے ہیں، کیسے آ سکتے ہیں، کیا ہوگا، اس سلسلے میں بتاؤں گا۔ اور اس میں محتاط بہت رہنا ہے، توجہ سے بڑی بات توجہ سے سن لینی ہے میرے شہزادوں۔ نیو امیگریشن لا جو ہے اس کے متعلق بھی میں تفصیل سے بتاتا ہوں، اور پارا تاسی جو ہے، کیونکہ 31 مارچ تک جن افراد کے پاس آدیا پارامونی آدیا دیامونیس یا 10 سال کا ایپیمکرون یا کسی بھی قسم کے ختم ہو رہے تھے، تو ان کی پاراتاسی کی تاریخ 31 مارچ یعنی کہ آج آخری تاریخ ہے۔ تو اس میں آج تمام قانون دان اپنے اپنے وہ لیپ ٹاپس اور کمپیوٹرز کو بار بار دیکھ رہے ہیں کہ کیا پاراتاسی کا آرڈر وزارتی حکم نامہ جاری ہو گیا یا نہیں۔ اس سلسلے میں بھی میں بتاتا ہوں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ موجودہ حالات کے حوالے سے تھوڑا سا سکوپا کی سختی کیسی ہے، اور چوتھا نقطہ میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کروں گا کہ جابز، مزدوری یعنی کہ کام، روزگار اب اگلے ہفتے سے بہت زیادہ کثیر تعداد میں کھل رہے ہیں۔ تو آپ نے اس میں کیا کرنا ہے، آپ کو کیا کرنا چاہیے، تو یہ 3-4 بنیادی چیزیں ہیں۔ میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں آپ کو میں جو کچھ میرے پاس آپ کے نفع کے لیے، آپ کے فائدے کے لیے، آپ کی عزت کے لیے، آبرو کے لیے موجود ہے، میں آپ تک پہنچا دوں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جاننا جو ہے یہ بہت بڑا نفع ہے، پھر جا کے بندہ نفع لے سکتا ہے خودداری سے، غیرت سے، جائز اور پاکیزہ طریقہ سے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چونکہ اس پر سوال ہزاروں کی تعداد میں آ رہے ہیں، ہر فرد، حتیٰ کہ میرے وطن عزیز پاکستان سے بھی نوجوان جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یونان کی امیگریشن کھل گئی ہے، کیا یونان کے ویزے کھل گئے ہیں، ہم کیسے آ سکتے ہیں، کس طرح آ سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا جناب سب کے سب نوجوانوں کو، چھوٹے بڑوں کو وضاحت کر دوں کہ یہ جو بل ہے کیا ہے، کس طرح کیا کیا جا سکتا ہے، اور اس وقت حال کی گھڑی آپ کیا کر سکتے ہیں۔ یونانی امیگریشن جو قانون پچھلے 2 ہفتے قبل جو ہے حکومت یونان کو جو ہے وہ پیش کیا امیگریشن وزیر جناب نوتیش میتاراکیش نے، اور پچھلے منگل کو اس کو فائنلائز کر دیا گیا، ڈکلیئر کر دیا گیا، یعنی کہ باقاعدہ پچھلے منگل سے قانون موجود ہے کہ کس طرح کون سے ممالک سے کس طرح کون آ سکتا ہے اور کون مزدوری کر سکتا ہے۔ اچھا، اس میں اب انتظار یہ ہے، قانون بھی ہے موجود، آ بھی چکا ہے، اور پھر بھی عملداری میں نہیں۔ اس کا طریقہ کار میرے شہزادوں، میرے بچوں، یہ ہوتا ہے کہ جب ایک قانون حکومت وقت طے کر لیتی ہے اور اسے ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے کہ یہ امیگریشن لاز ہے، یہ قوانین ہے، اور اس طرح مزدوروں کو لیگل کیا جائے گا، کن کو، کیسے، کب، کون کیسے اس میں داخل ہو سکتا ہے، اس کے حوالے سے 4 متعلقہ وزارتیں، وزارت مزدور، وزارت ارگاسیہ جسے کہتے ہیں، اس کے بعد وزارت داخلہ اور خارجہ، اور وزارت پولیس، اس کی کینی اپوفاسی یعنی کہ مشترکہ فیصلہ جب ہوتا ہے، چاروں وزارتیں جب ملتی ہیں تو چاروں وزارتیں اس کے فیصلے کے لاہے عمل کو عملاً کیسے عملی جامہ پہنانا ہے وہ وضاحت اس میں کی جاتی ہے۔ یعنی کہ قانون آ گیا پچھلے منگل کا، لیکن اس کے باوجود قانون ابھی عملی صورت میں موجود نہیں، اور اس وقت تک اس کی عملی ترتیب ممکن نہیں جب تک مشترکہ وزارتی فیصلہ سامنے نہ آ جائے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، قانون ایک طرف سے آ گیا، دوسری طرف سے قانون جو ہے وہ عملداری میں نہیں۔ چلیں ہفتہ، 10 دن، 2 ہفتے، اس کے اندر توقع ہے کہ ممکن ہے آج ہی وہ جو ہے وزارتی بڑی معذرت جی، سوری، وزارتی جو ہے وزارتیں، مختلف وزارتوں کے ذمہ داران بیٹھیں اور فیصلہ سامنے آ جائے اور قانون عملداری میں آ جائے۔ اچھا، آپ نے کیا کرنا ہے اس دوران، معذرت سے تھوڑا سا
بڑی معذرت چاہتا ہوں جی. اچھا، اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے، یہ بڑا اہم نکتہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل کوئی نیاز بانٹ رہا ہو، کوئی چیز بانٹ رہا ہو، کوئی تحفے تحائف دے رہا ہو، تو کون سا طریقہ رائج ہے، آپ نے وہ کرنا ہے، پھر آپ وہ تحفہ لے سکیں گے. اچھا، سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، 2-3 بنیادی چیزیں ہیں، یہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے. وہ کیا ہے کہ امیگریشن کے لیے سب سے لازم اور ضروری معاملہ ہوتا ہے آپ کے پاس ویلڈ پاسپورٹ کا ہونا. آپ نے اپنے پاسپورٹ جو ہے اس کی ویلیڈیشن کو ممکن بنا لیجئے. آپ کا پاسپورٹ ویلڈ ہونا چاہیے، نہیں بنا ہوا تو فوراً سے پہلے اسے بنوا لیجئے. اس کے بعد پاسپورٹ کا معاملہ آپ نے اپلیکیشن دائر کر دی، درخواست دائر کر دی، آپ نے جس بھی ملک سے، جس بھی جگہ سے، جس بھی علاقے سے میرے شہزادوں، میرے بچوں آپ تعلق رکھتے ہیں، سب کے لیے قانون جو ہے، پہلے قانون یہ کہتا تھا کہ بنگلہ دیش اور اس کے بعد پاکستان اور مختلف اس طرح کے ممالک، لیکن اب جو قانون وضاحت کی گئی ہے، جس کو باقاعدہ عملی جامہ پہنایا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ مزدور، صرف مزدور، اس کا کوئی رنگ، کوئی نسل، کوئی علاقہ، کوئی ساری چیزیں، جو بھی مزدور ہیں ان کے حوالے سے یہ جرنل جیسے قوانین ہوتے ہیں اس طرح کا ایک جرنل قانون جو ہے کیا گیا ہے، یعنی کہ کسی خاص ملک کے لیے مختص نہیں، خالصتاً یعنی کہ قانون میں اس کی کوئی وضاحت نہیں کی گئی. اچھا، اب کہہ رہا تھا کہ آپ نے اپنا پاسپورٹ جو ہے وہ ویلڈ کرا لینا ہے، رینیو کرا لینا ہے، اس سے مطلب ہے جو اس کے متعلق تقاضا جاتا ہے اسے فوری طور پر پورے کر لیجئے. اس کے بعد آپ نے درخواست دے دی. درخواست دینے کے بعد سب سے پہلا کام کون سا کرنا ہے کہ کسی نہ کسی جگہ، کیونکہ قانون موسمی سیزنل ورک جو ہے اس پر زور دیتا ہے. سیزنل ورک کیا ہے میرے بچوں؟ سارے کے سارے زمینداری میں نہ پھنس جانا، سارے کے سارے چے جائے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سارے کے سارے آلو پیاز اکٹھے کرنے لگ جائیں، یا زمینوں میں یا کھیت کھلیانوں میں یا مٹی میں ہی جو ہے چلے جائیں، سارے کے سارے یہ کام کریں. میرے بچوں، جو جس کا رزق جہاں لگا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کا رزق اور وسعت کرے اور زیادہ اسے آسانی اور عزت والے کاموں اور رستوں کی جو ہے راہ عطا فرمائے. لیکن اپنی بھی سوچ ہوتی ہے نا میرے شہزادوں، میرے بچوں، سوچ کو کشادہ رکھیں، کوشش کریں سیزنل ورکرز میں، موسمی جو مزدور ہیں ان میں ٹورزم بھی آتا ہے، اس میں آئرلینڈز کے جو ریسٹورنٹ ہوٹلز ہیں وہ بھی آتے ہیں، کلچر بھی آتا ہے، اور مختلف چیزیں آتے آتے پھر زمیندارہ بھی ہے، بھیڑ بکری بھی ہے، گائے بھینس بھی ہے، مالٹے بھی ہیں، سبزیاں بھی ہیں، سب کچھ ہے. لیکن پوری کوشش کریں، جیسا کہ یہ دیکھیں آج کل 15 اپریل سے پہلے جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ اپنے آپ کو ایسے کاموں میں نہ پھنساؤ جس میں پھر آپ اسی کے ہو کے رہ جائیں. ٹورزم کے کام میں، ریسٹورنٹ کے کاموں میں میرے بچوں 800، 1000، 1200، 1400، 1500 یورو تک ایک مزدور جو ہے وہ اپنی اجرت کما سکتا ہے. تو کوشش کریں کہ کسی نہ کسی مالک سے، باس سے، اس فرد سے جڑ جائیں، قریب ہو جائیں، جو پھر کہے کہ ہاں بھئی یہ جو مزدور ہے یہ مجھے چاہیے. اور آن لائن اپلیکیشنز ہونی ہیں، مالکان کو اس کی جو وزارتی حکم نامہ آ جائے گا اس میں وضاحت کر دی جائے گی کہ آپ جو ہے اپنے مزدوروں کے حوالے سے آن لائن اپلیکیشنز کر سکتے ہیں. تو اس کا جب مالک کے ساتھ آپ کا ایک رابطہ ہو گیا تو پھر میرے بچوں، وہ کہتے ہیں دھوکہ جو ہوتا ہے نا، دھوکہ وہ بڑا پیارا ہوتا ہے، دیکھنے میں بڑا سونا اور اچھا بھلا لگتا ہے. حقیقت تو یہ ہے نا، کہیں جناب دھوپ ہے، کہیں چھاؤں ہے، کہیں درخت لہلہا رہے ہیں، کوئی درخت تھوڑا سا بادنما بھی ہو جاتا ہے. حقیقت کو اپنائیں، سچ کو اپنائیں. ایسے افراد سے بچیں جو آپ کو سبز باغ دکھاتے ہیں. اور میرے بچوں یہ بات نوٹ کر لیں، یہ کوئی فکرہ نہیں ہوتا کہ بھائی ہے تے بڑا گندا مندہ ہے پر میرے نال چنگا ہے. بھائی میرے بچوں، یہ کیا حماقت ہے؟ یہ جو گندا مندہ ہے نا، جو فریب کرتا ہے، وہ تو ماں باپ سے بھی بیچارہ فریب کرتا ہے. اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کو کسی ایسی ماں نے جنم دے دیا جو شاید بہت زیادہ اچھی ہے، وہ تو اس کی حیا نہیں کر سکتا.
تو اس لیے برائے مہربانی مالک سے ربط کے بعد کسی وکیل سے، کسی سچے سے، خود میرے بچوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاؤں دیے، ہاتھ دیے، عقل دیے، دانائی دیے، خود جا کے کسی ڈائریکٹ وکیل سے ملے، خود کسی کا سہارا نہ لیں۔ اس طرح پھر آپ کی ایک ٹرائی اینگل بن جائے گی، پاسپورٹ بن گیا، باس سے، مالک سے رابطہ ہو گیا، اس کے بعد یہ ٹرائی اینگل جو ہے ڈائریکٹ خود کسی وکیل سے جا کے ملے، اپنے مالک سے ملے، تاکہ وہ آپ کا ایک ٹرائی اینگل جو ہے وہ پورا ہو جائے اور آپ کے کام سارے جو ہے بن جائے ایک نقشہ کہ میں نے کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، کیا کروں گا۔ رہی بات کہ قانون میں چونکہ بڑا واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ جو مالکان ہیں وہ اپلیکیشنز کریں گے آن لائن، اور اس کے بعد مختلف جو ممالک ہیں جہاں جہاں اپلیکیشنز کی جائیں گی وہاں کے مزدور جو ہیں یہاں آئیں گے۔ یہاں کے مزدوروں کو کس طرح مالکان جو ہیں اپنے کاموں پر لے سکتے ہیں، لیں گے، اس کی وضاحت جو ہے قانون نے نہیں کی، اس کی وضاحت وزارتی حکم نامے میں جو 4 وزارتیں ہیں مشترکہ، ان کے جو فیصلہ ہے اس میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ یہ ہے اس کی، میں جو ہی یہ وزارتی حکم نامہ آ جاتا ہے تشریح و تفصیل آ جاتی ہے انشاءاللہ بفضل تعالیٰ، ایک ایک لفظ جو آپ سے متعلق ہے، جو آپ کو چاہیے، میں انشاءاللہ اس کی وضاحت، تشریح اور تفصیل وکلاء کے ایک پینل کے ساتھ سامنے قانون کو رکھ کے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ لیکن چونکہ وہ کہتے ہیں بارش آ رہی ہو نا تو چھتری پاس ہو تو بندہ بھیگنے سے بچ جاتا ہے، اور اگر سارا بھیگ گیا تو پھر چھتری لینے کی پھر ضرورت رہتی نہیں، پھر بھیگ ہی جاتا بندہ۔ اچھا، تو میں چاہتا ہوں کہ موسم آ گیا ہے تو آپ نے یہ تیاری کرنی ہے۔ اچھا، اس کے بعد میں آپ کو پھر دوبارہ بتاتا چلوں کہ جو نوجوان ابھی فارغ ہیں، میرے بچوں، میرے شہزادوں، اتنے زیادہ پروگرامز جو ہیں نا آن لائن فری دیمو ایتھن میں، مختلف بلدیات میں، حکومتی طور پر یورپی یونین کے مختلف پروگرامز جو ہیں چل رہے ہوتے ہیں، ان میں مہارت حاصل کریں تاکہ آپ 590 لینے کی بجائے 1590 یورو میرے بچوں لے سکیں، 3 گنا زیادہ۔ اپنے آپ کو اگر آپ علم سے، تعلیم و تربیت سے، فنی اور ٹیکنیکل مہارت سے دور رکھیں گے تو پھر آپ سب سے نیچے بحیثیت قوم، بحیثیت مزدور سب سے پیچھے کام کریں گے۔ تو یہ بھی ساتھ ساتھ پروگرام جوائن کریں میرے بچوں، جوائن کریں، پڑھیں، لکھیں، اپنے آپ کو ٹیکنیکل اور تعلیمی جو کورسز ہیں ان سے جوڑیں۔ اس کے ساتھ میں یہ اس سے پہلے اگر میں آپ کو کہوں کہ گریک زبان کو سیکھنا جو ہے نا وہ اپنے آپ پر اس طرح لازم کر لیں، اس طرح لازم کر لیں جس طرح شام کو کھانا لازمی کھا کے سوتے ہیں نا، اس طرح لازم کر لیں۔ لیکن مرضی آپ کی اپنی، اگر آپ ترقی نہیں کرنا چاہتے، اگر معاشرے میں بہت آگے نہیں جانا چاہتے، اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی آنر ہو، آپ کی عزت ہو، تو وہ پھر آپ کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ کامیابی سے، روب سے، دبدبے سے اپنے والدین کی بھی عزت کا سبب بنے، اپنی بھی عزت کا سبب بنے، تو پھر ضرور پڑھیں، پھر ضرور کورسز میں شامل ہوں۔ تو کیا یہ رہا تھا کہ جابز اب 15 اپریل سے اس دفعہ جو ٹورسٹ ہے، یونان کا جو بنیادی اکنامک ڈھانچہ ہے، بنیادی طاقت ہے، وہ ٹورسٹ ہیں۔ لاکھوں ٹورسٹ آتے ہیں اور پھر بہت زیادہ کام ہو جاتا ہے۔ تو ان دنوں میں اگر آپ کہیں جاب پر نہیں لگے ہوئے تو تھوڑا سا مزید رک جائیں، 2-10 دن، ہفتہ ایک، اور بہترین جاب کی جو ہے چوائس کریں، کیونکہ اگر آپ کہیں لگ جائیں گے تو پھر آپ کو اس سے بہتر جاب ملے گی یا اس سے بہتر ملے گی، تو پھر اس طرح آپ فارغ نہیں ہوں گے تو آپ اس اچھی جاب پہ نہیں جا سکیں گے۔ ریسٹورنٹس کا جو ہے وزٹ کریں، ٹورزم کی طرف جائیں، آئرلینڈس کی طرف نکلیں، مختلف ترتیب۔ اور جن بچوں کے پیپرز نہیں، میرے بچوں ہرگز 2 نمبر نہیں کرنا، ہرگز کسی دوسرے کا نہیں دینا۔ کیوں کہ اگر آپ 2 نمبر کریں گے، اگر کسی دوسرے کا عام کا یا فیمی یا کچھ چیزیں دیں گے تو پھر اس صورت میں وہ مالک کس طرح آپ کی امیگریشن یا قانونی حیثیت کو پروسیس کر سکے گا۔ اس لیے حوصلہ رکھیں، ہمت رکھیں،
اور جرت پیدا کرتے ہوئے اپنا مکمل درست نام پتہ بتائیں کہ میں نے یہ اپلیکیشن کی ہے، میرے پاس یہ پاسپورٹ ہے، یا یہ پرانی سابقہ سٹے ہے، یا یہ ہے، اب یہ ویلڈ نہیں، تاکہ مکمل سچ کے ساتھ آپ کو اگر لیگل پیپرز ملنے جا رہے ہیں تو وہ آپ کا حق ضائع نہ ہو جائے۔ یہ جناب معاملہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ اس پر سوالات بڑے ہوں گے، لیکن اس وقت میں سوالات وغیرہ جوابات نہیں کر سکوں گا، کیونکہ یہ میں نے بڑا اہم اور ضروری سمجھا۔ میں نے کہا جو بنیادی 4 باتیں ہیں آپ تک پہنچا دوں، کیونکہ مزدور سارے حق رکھتے ہیں کہ ان کو قانون کا پتہ ہو، وہ تیاری کر لیں۔ اچھا، اس کے بعد پاراتاسی کے حوالے سے میں اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ پاراتاسی کا جو معاملہ ہے اس کے حوالے سے آج تمام قانون دان جو ہیں وہ بڑے منتظر ہیں۔ میں بھی بار بار کل سے رابطہ کر رہا تھا کہ بھائی پاراتاسی کا جو معاملہ ہے اس حوالے سے کیا تازہ ترین کوئی وزارتی حکم نامہ آ گیا ہے یا کیا؟ تو تاحال میرے یہ پروگرام کرنے سے 10-20 منٹ پہلے تک کوئی ایسا فیصلہ سامنے نہیں آیا، لیکن کہا یہ جا رہا ہے، انتظار یہ کیا جا رہا ہے کہ چونکہ آج 31 مارچ ہے اور آدیہ پارامونی یا پرانے کارز جو ہیں وہ ویلڈ تھے 31 مارچ تک، تو آخر سے آخر اور لیٹ سے لیٹ آج رات 12 بجے سے پہلے پاراتاسی کا نوٹیفیکیشن آج جانا چاہیے۔ جو ہی آتا ہے جو اس میں ٹرم اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ میں انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سوال جو ایک بہت ہی زیادہ سفر کے حوالے سے آ رہا ہے کہ جی کیا ہم سفر کر سکتے ہیں؟ پاراتاسی ہوگی ہے، کب والی پاراتاسی، اب والی، کل والی، وہ والی 31 دسمبر والی کون سی؟ تو یہ ایک ایسے کھچڑی سی محسوس ہو رہی ہے۔ آسان سا فارمولہ دیتا ہوں کہ میرے بچوں گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے نقطہ نوٹ فرما لیجئے کہ جن کے پاس پہلے لیگل پرمٹ رہائشی اجازت نامہ جسے آپ آدیہ پارامونی، آدیہ دیامونیس، ایپی مکرون 10 سال کا یا کچھ بھی کہتے ہیں، اگر وہ تھا اور آپ نے رینیول کے لیے پیپرز جمع کرائے، چاہے جائے کہ آپ کو تصویر والی ویویوسی ملی یا بغیر تصویر کے ملی، تو قانون یہ کہتا ہے کہ اس پر آپ سفر کر سکتے ہیں، لیکن محتاط ہو جائیے۔ اب چونکہ سارا سسٹم آن لائن ہے تو میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں سفر آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو چاہیے کہ کیونکہ اب دوبارہ پتہ ہے نا فنگرز کا ایک سسٹم آ گیا ہے، 10 سال کے پیپر تھے، رینیو کرانے کے لیے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود فنگرز وغیرہ اور مختلف چیزیں آ جاتی ہیں۔ قانون دان یہ کہتے ہیں کہ کسی صورت بھی بے پرواہی نہ کریں، لاپرواہی نہ کریں۔ آپ نے وکیل سے رابطہ کریں، وہ آپ کا ریکارڈ چیک کرے، آپ کی فائل چیک کرے، اگر وہ آپ کو تسلی دیتا ہے کہ آپ سفر کر لیں تو پھر آپ اس کو اتھارٹی لیٹر دے کر جائیں کہ اگر کسی قسم کے فنگر آ جاتے ہیں، کوئی مسنگ آ جاتی ہے، کوئی لپی آ جاتی ہے، تو آپ کا وکیل فوراً ای میل کے ذریعے پیریفیریا سے رابطہ کرے کہ بھائی میرا کلائنٹ اس وقت آپ نے ملک گیا ہے اور برائے مہربانی آپ اس کے فنگر تھوڑے آگے کر دیں، یا اس کی یہ جو لپی ہے یا مسنگ ہے یہ تھوڑا ہم ویٹ کر لیتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو پہنچا دیں گے۔ یا وہ اپنے کلائنٹ سے جو ممکن کام ہے، فار ایگزامپل پاسپورٹ کی وہ کہہ دیتے ہیں جی ویلڈ کی کاپی بھیج دیں، یا اپنے پرانے آدیہ پارامونی کی بھیج دیں، جو ممکن ہے پھر وہ آن لائن آپ اپنے وکیل کو بھیجیں گے اور وکیل ان کو بھیج دے گا، اس طرح یہ فلفل ہو سکتا ہے۔ لیکن فائل بالکل ہر حال میں مکمل ہو تو پھر جائیں، اور سب سے بہتر یہی ہے کہ اگر فائل مکمل نہیں تو پھر رک جائیں جب تک آپ کا آدیہ پارامونی آ نہ جائے۔ ایپی مکرون ایک ایسا آدیہ پارامونی ہے جو ان سب سے تھوڑا مختلف ہے۔ اس میں احتیاط یہ کرنی چاہیے، اس میں بڑی قسمیں، لیکن احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ آپ فار ایگزامپل پہلی دفعہ آپ کے پاس 10 سال کا ہے یا آپ کے پاس کوئی اور کسی قسم کا رہائشی پرمٹ ہے اور آپ نے اس کو چینج کیا ہے ایپی مکرون میں، اپلیکیشن کر دی ہے، اب اس پر محتاط ہونا بڑا لازم ہے، بڑا ضروری ہے۔ کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ 10 سال کا تھا، آپ نے کہا کہ میرے پاس سٹیکر لگا ہوا ہے جی 10 سال کا،
لیکن قانون یہ کہتا ہے کہ اگر ایک قسم کا عادیہ رہائشی اجازت نامہ آپ کے پاس تھا، آپ نے اس کو ریکال کیا یعنی کہ کینسل کر دیا، روک دیا، کینسل کرنے کے بعد آپ دوسرے جو ہے ایپی مکرون میں آپ جانا چاہ رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں، تو پہلے والا جو ہے عادیہ پارامونی آپ نے درخواست کی کہ اس کو روک کر مجھے دوسرا دیا جائے۔ اگر اس طرح کی اپلیکیشن ہے تو اس پر زیادہ محتاط آپ کو ہونا چاہیے۔ آپ کو یہ وہم نہیں رہنا چاہیے کہ وہ میرا ابھی تو ویلڈ ہے، وہ پرانے والا جو 10 سال والا ہے۔ 10 سال والا میرے شہزادے آپ نے پیریفیریا کو اپلیکیشن کی ہے کہ اس کو میں نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایپی مکرون دیا جائے۔ تو اس حوالے سے زیادہ بہتر یہی ہے کہ آپ جب جمع کرائیں تو وکیل سے ان چیزوں کے بارے میں ضرور مشاورت کر لیا کریں۔ ٹھیک ہے جناب، یہ ہیں بنیادی 2-4 چیزیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی۔ اب پاراتاسی کے حوالے سے مسلسل جو ہے پاکستان سے بھی ساتھی پوچھتے ہیں، لیکن پاراتاسی جو ہے آج فیصلہ آ جاتا ہے تو اس کے متعلق میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ یہی 2-4 نکات تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے تھے، اور کوئی نکتہ رہ گیا ہے جی میرا خیال؟ ہاں جی، اچھا، وہ یہ جو گرفتاریاں ہیں پیپرز کے حوالے سے، آج ایک ساتھی امونیا بازار سے بھی فون کر رہے تھے تو بڑے پریشان تھے، تو کہتے ہیں کہ جاوید صاحب یہ سختی کب ختم ہوگی؟ یقیناً یہ بڑی سختی کا ٹائم ہے جو انہوں نے نام دیا ہوا ہے اسکوپا۔ تو حقیقتاً پہلے دن ہی 250 لوگ پکڑے، پھر دوسری دفعہ لگایا، پھر تیسری دفعہ، کسی میں 100، کسی میں 200، کسی میں اس طرح کافی تعداد میں سینکڑوں لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اچھا، ایک نکتہ یہ ہے جو حقیقت ہے، وہ پنجابی کہندے نے نیری چکھڑ ہوئے نا تو تھوڑا سائڈ تے ہو جائیدا۔ اس وقت علاج صرف اور صرف یہ ہے کہ پرہیز کریں، بچ کے رہیں۔ اچھا، اس میں نے ان کو یہ بتایا کہ یہ حکومت چونکہ پبلک فورس کر رہی تھی، انہوں نے اپنا ووٹ لینے کے لیے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم فارنر کو یہاں سے اکٹھا کر کے باہر نکالیں گے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ یہ ایک شو ہے، یہ ایک ڈرامہ ہے جو اپنی پبلک کو مطمئن کرنے کے لیے کہ ہم نے آپ سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا ہے۔ دوسری طرف یہ ہے جو میں محسوس کر رہا ہوں، میں محسوس کر رہا ہوں کہ مزدور کی بڑی اشد ضرورت ہے، اور آپ جب ٹورسٹ گروپوں کے گروپ جب گھومیں گے نا تو مزدور نہیں ملے گا، تو عین ممکن ہے، حوصلہ رکھیں، حسن ظن رکھیں، عین ممکن ہے کہ کچھ تھوڑے سے لوگوں کو ڈپورٹ کرنے کا وہ جو شو کر رہے ہیں وہ کریں، اور بہت زیادہ افراد جو ہیں ان کو دوبارہ لیگلائز کرنے کا بھی امکان موجود ہے۔ میرے بچوں، حوصلہ نہیں ہارنا، حسن ظن اور خندہ پیشانی یہ ہمارے دین کا بھی حکم ہے۔ تو یہ جو 5-6 دفعہ کیا ہے انہوں نے، اب اگر مزدور مالکان میرے غیر ملکی، میرے پاکستانی شہزادے جو بزنس میں ہے، جو دکاندار ہیں، ان کو بھی اس بات کا پورا نوٹس لینا چاہیے کہ اگر سیزنل ورکرز میں کسی وکیل سے رابطہ رکھیں، آپ نے لوگسٹی سے رابطہ رکھیں، اور کس طرح پھر آپ نے ورکرز کو وہ لیگل وے میں لے جا سکتے ہیں۔ اگر 1-2 ہفتہ فار ایگزامپل اس طرح کا یہ سختی کا ہے تو تھوڑا سائڈ پہ ہو جائیں، اور اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر سختی 20% یا 25% یا 50% ہے تو 80% جو ہے انشاءاللہ اچھائی کا جو ہے روشنی کا ایک اجالا سا مجھے نظر آ رہا ہے، میں محسوس کر رہا ہوں۔ اب دیکھتے ہیں آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ تو بہرحال تیار رہیں۔ میرے جو کاروباری تاجر ساتھی ہیں، برادری ہے، ان سے بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی جو ہے موسمی کاموں میں، سیزنل ورکرز میں جو ہے دیکھ کے رکھیں، اپنے جو ورکرز ہیں ان کے ڈاکومنٹیشن ان کی کر کے رکھیں، اپنے وکیل سے، اپنے لوگسٹی سے ان کے نام پتے ساری چیزیں کلیئر کر کے رکھیں، لائن بنا کے رکھیں، تاکہ جب 15 اپریل یا اس سے آگے پیچھے لیگلائز کرنے کا راستہ کھلے تو کوئی بھی میرا شہزادہ، میرا بھائی پیچھے نہ رہ جائے۔ ٹھیک ہے جناب، اللہ کے راکھے، اللہ کے حوالے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی ہے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔